اسلامیہ وجل عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو سے پیشتر آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ عظمتوں کے پاس باتیں سیدی اختر رضا، عظمتوں کے پاس باتیں سیدی اختر رضا، اہل سنت کا نشاں تھے سیدی اختر رضا۔ زہد و تقوی، علم و حکمت، فکر و فن کی بزم میں، زہد و تقوی، علم و حکمت، فکر و فن کی بزم میں، زہد و تقوی، علم و حکمت، فکر و فن کی بزم میں سب پہ فائق بے گما تھے سیدی اختر رضا، سب پہ فائق بے گما تھے سیدی اختر رضا۔ عشق سرکار دو عالم کی بدولت دہر میں، عشق سرکار دو عالم کی بدولت دہر میں مقتدائے سنیہ تھے سیدی اختر رضا، اور غوث اعظم کے توسل اعلی حضرت کے طفیل، غوث اعظم کے توسل اعلی حضرت کے طفیل، حق کے میرے کارواں تھے سیدی اختر رضا، حق کے میرے کارواں تھے سیدی اختر رضا۔ عرس تاج الشریعہ میں تشریف لانے والے جملہ محبان تاج الشریعہ اور زائرین تاج الشریعہ، آپ سبھی حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ جہاں ہیں تشریف رکھیں، پرامن اور پرسکون ماحول بنائیں اور حضور تاج الشریعہ کے فیوز و برکات سے اپنے دامنوں کو پر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ لو جن کی صبح و شام یاد خدا میں گزرتی ہے۔ اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ آج ہم اور آپ اور پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان حضور تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اس لیے نہیں کہ سارے مسلمانوں نے، آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان تاج الشریعہ سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، ان میں کتنے خوش نصیب وہ ہیں جنہوں نے تاج الشریعہ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور کتنے وہ ہیں جو دیدار کی آرزو اور زیارت کی تمنا دل میں لیے رہ گئے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے تاج الشریعہ کو دیکھ نہ سکے، مگر تاج الشریعہ کی نسبت غلامی کا تاج اور اعزاز اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو کسی ایسے بندے خدا سے جوڑ لے کہ جس کی صبح اور شام اللہ اللہ میں گزرتی ہو، جو اٹھتا ہو تو یاد خدا کرتا ہو، جو لیٹتا ہو تو یاد خدا کرتا ہو، جو بولتا ہو تو حدیث مصطفیٰ زبان سے نکلتی ہو، جو خاموش رہتا ہو تو سنت مصطفیٰ کا آئینہ ہو۔ رب کعبہ کی قسم، ایسے انسان سے جس نے
اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ہمیں فخر ہے اور سوبال فخر ہے کہ ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس عظیم ہستی کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ خدمت کا شرف بھی حاصل کیا ہے، جسے آج دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے۔ انشاءاللہ ان کی نسبت کی بدولت ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں غوث اعظم کے جھنڈے تلے ملیں گے۔ ان کی نسبت نے سنوارا ہے ہمارا طرز حیات۔ ہم اگر تیرے نہ ہوتے تو سگے دنیا ہوتے۔ یہاں پر ایک بات جو بنیادی طور پر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت کسی ایک وصف خاص سے بڑی مشہور ہو جاتی ہے، لوگ اسے جانتے ہیں یا اس کا تعارف کراتے ہیں تو اسی وصف خاص کی بنیاد پر کراتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شخصیات کے اندر چند ایک ہی اوصاف یا ایک دو ہی وصف ایسے ہوتے ہیں جو بیان کیے جانے کے لائق ہوتے ہیں، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ تاج الشریعہ وہ فقید المثال شخصیت ہے کہ جس جہت سے دیکھو، جس اینگل سے دیکھو، آپ بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ آج بات ہوتی ہے تاج الشریعہ کی، فقاہت کی، ان کے علم حدیث کی مہارت کی۔ آج بات ہوتی ہے تاج الشریعہ کی، عبقریت کی، ان کے زہد و تقویٰ کی۔ ہر جہت سے جہاں دیکھیں باکمال نظر آتے ہیں، بے مثال نظر آتے ہیں۔ ایک اور جہت سے دیکھیے، ایک اور اینگل سے دیکھیے، ایک اور نظریے سے دیکھیے تو آپ کو لگے گا تاج الشریعہ جب درسگاہ میں بیٹھتے ہیں تب بھی باکمال ہیں، جب دارالافتاء میں ہوتے ہیں تب بھی باکمال ہیں۔ وہی تاج الشریعہ جب دارالافتاء اور درسگاہ چھوڑ کر گھر میں آ جاتے ہیں، اپنے بچوں اور پوتوں میں آ جاتے ہیں تب بھی باکمال نظر آتے ہیں۔ آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں، بچوں کو پالنا دشوار ہے، بچوں کی تربیت دشوار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اور تاج الشریعہ کی زندگی کا وہ رخ اور وہ پہلو بھی دیکھیں کہ اپنے بچوں کو کیسے پالا جاتا ہے، اپنے گھر کا ماحول کیسے اسلامی بنایا جاتا ہے۔ آج لوگ پریشان حال ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول کیسے کریٹ کریں، کیسے پیدا کریں۔ اور یاد رکھیں ایک انگریزی کی بڑی مشہور کہاوت ہے کہ لائف is 10% how to make it and 90% how to take it۔ 10% زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، 90% زندگی ماحول کے ہاتھ میں ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں ماحول اچھا بنائیں کیسے، ماحول خوبصورت بنائیں کیسے۔ تو کیسے بنانا ہے یہ تاج الشریعہ سے سیکھ لو۔ بچوں کو پالنا کیسے ہے تاج الشریعہ سے سیکھ لو۔ گھر کا ماحول خوبصورت کیسے بنانا ہے تاج الشریعہ سے سیکھ لو۔ پچھلے دنوں ایک آڈیو وائرل ہوئی، لوگوں نے سنی ہوگی۔ تاج الشریعہ اپنی گود میں اپنے پوتے کو لے کے کھلاتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ کون سی نعت سناؤں، بیٹا کہتا ہے، پوتا کہتا ہے فلاں نعت سنائیے، تاج الشریعہ فلاں نعت سناتے ہیں۔ پوچھتے ہیں اب کون سی نعت سناؤں، اب وہ نعت کی فرمائش ہوتی ہے تو تاج الشریعہ وہ فرمائش پوری کرتے ہیں۔ اللہ اللہ آج ہم بچوں کو گود میں لیتے ہیں، بچے روتے ہیں تو ہم موبائل چلاتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، رکھ دیتے ہیں۔ بچہ گانا سن کے بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہو کر گانا سنتا ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ بگڑ گیا۔ ہم کہتے ہیں بچوں کو پالنا ہے تو تاج الشریعہ کا طرز عمل سیکھو، تاج الشریعہ کا طرز عمل سیکھو۔ جب تک گھروں میں وہ ماحول پیدا نہیں کرو گے تب تک تمہارے گھروں سے تاج الشریعہ کے غلام نہیں بن سکتے۔ اگر اپنی زندگی کو، اپنے گھروں کو معیاری بنانا ہے، مثالی بنانا ہے تو تاج الشریعہ کی طرح بچوں کو پالو۔ بچے سب کے گھروں میں ہوتے ہیں، بچے روتے ہیں تو کبھی ہم کہتے ہیں چندا میرے چپ جا، میرے بیٹے چپ جا، کبھی راجا کہتے ہیں، کبھی راج دلارا کہتے ہیں، کبھی چندا کہتے ہیں، کبھی سورج کہتے ہیں، کبھی لوری سناتے ہیں، کبھی گیت سناتے ہیں۔ ارے کبھی تاج الشریعہ کے طرز عمل پہ عمل کرتے ہوئے نعت مصطفیٰ بھی سنائے۔ تاج الشریعہ کے طرز عمل کے مطابق کبھی بچے کو سورہ فاتحہ بھی سنایا کرو، کبھی بچے کے سامنے سورہ اخلاص بھی پڑھا کرو۔ آپ سوچیں گے بچہ چھوٹا ہے عربی کیا سمجھے گا، بچہ چھوٹا ہے نعت مصطفیٰ کیا سمجھے گا۔ بچہ چھوٹا ضرور ہے مگر اس کا سسٹم بہت ایڈوانس ہے۔ یہ آپ کے چہرے کو، آپ کے اشاروں کو، آپ کی حرکات و سکنات کو سمجھتا ہے۔ یہ آیا بالکل کورا سسٹم لے کر کے ہے، اس کا پورے کا پورا سسٹم بالکل خالی ہے۔ اب اس کے سسٹم میں جو کچھ بھی آپ ان پٹ بھیجیں گے وہی آؤٹ پٹ باہر آئے گا۔ اس کے سسٹم میں جو آپ ڈاؤن لوڈ کر دیں گے
وہی سیٹ ہو جائے گا. جس طرح سے آپ ایک موبائل خریدتے ہیں, موبائل بالکل بلینک ہوتا ہے, اس کی ڈیوائس اور میموری بالکل خالی ہوتی ہے. آپ چاہو تو اسے گانوں سے بھر دو, فحش فلمی گانوں سے بھر دو, اور چاہو تو اسے مصطفیٰ کے ترانوں سے بھر دو. اگر تاج الشریعہ کی غلامی کی نسبت رکھتے ہو تو تاج الشریعہ کی طرح گھروں کا ماحول بھی رکھو. بچوں کو گود میں کھلاؤ تو احمد رضا کی نعتیں پڑھ پڑھ کے سناؤ. بچوں کو رات میں سلاؤ تو تاج الشریعہ کے ترانے پڑھ پڑھ کر کے سناؤ, تاکہ تمہارا بچہ جب بڑا ہو, تمہارے بچے کی جب زبان کھلے تو تمہارا بچہ بے اختیار بول اٹھے, اور بے اختیار بول اٹھے اور بڑے دعوے کے اور بڑے اعتماد کے ساتھ بول اٹھے, زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ آپ تاج الشریعہ کی زندگی کو ہر اینگل سے صرف سمجھے نہیں, سنے نہیں, پڑھے نہیں, بلکہ پریکٹیکل زندگی میں اسے نافذ کریں. جس دن آپ نے ایسا کر لیا, رب کعبہ کی قسم, تاج الشریعہ کا فیضان گھر گھر بولے گا. آپ یہاں بھی تاج الشریعہ کے سامنے سرخرو ہوں گے, اور حشر میں بھی تاج الشریعہ کے ساتھ باعزت طریقے سے غوث اعظم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.